حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کیا، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیے گا کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کو نہ آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ آخر الذکر روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا، حضرت زینب و شہر بانو اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بدلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھی۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پہ ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پہ اٹھا لیں تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادیوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے، جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے اور ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین جب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی، نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان بن بشیر آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوں ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پہ چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور حضرت عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔
قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی، نانا جان اٹھیے، اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا۔ بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا نانا جان۔ نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں۔ ذرا مرکز سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے رقت انگیز کیفیت تاب ضبط سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گھائل ہیں، ان کی لاشیں بے آب و گیاہ وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے۔ حضرت سغرا پچھاڑیں کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھی، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد ہی وہ واپس لوٹیں گے، جس طرح ہو انہیں منا کے لائیے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل گداز اور روح فرسا منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ قلم کو یارا نہیں کہ درد و الم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ پروردہ ناز کا سر مرقد انور کے باہر تھا، رحمت کی جلوہ گائے خاص میں جب جنت کے پھول ہی ٹھہرے تو نرگس کی چشم محرم سے اہل چمن کا کیا پردہ تھا۔ برزخ کی دیوار تو غیروں پہ حائل ہوتی ہے، اپنی ہی گود کے پروردوں سے کیا حجاب۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو، حضرت ام رباب، عابد بیمار اور ام کلثوم و سکینہ، یہ سب کے سب محرم اسرار ہی تھے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے۔ اشکبار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سر بستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا، ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ مرکد رسول سے سیدہ کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے مامتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کی حریم پاک تک آ گئی ہیں۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلک بلک کر کربلا کی داستان زلزلہ خیز سنائی۔ شہر بانوں نے کہا
خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہے۔ عابد بیمار نے عرض کیا، یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی، ایک بیمار نیم جاں شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام کا سر مبارک مادر مشفقہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔